हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं हूं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है आर इंडियन रियली गुड एट मैथ्स। आर इंडियन रियली गुड एट मैथ्स? आई डोंट नो, मे बी दे आर गुड। बाकी आर पाकिस्तानी गुड एट मैथ्स? मतलब वेरी करता है, कुछ कह नहीं वेरी सकते। करता है मतलब अगर हम वो स्कूल और एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन देखें तो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट तो मैथ लगता है। लेकिन ये सबके लिए मुश्किल नहीं होता। सबके लिए नहीं, मैं वो रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो कंपार्टमेंट्स और जो सप्लियाँ आती हैं वो सबसे ज़्यादा मैथ्स में आती हैं। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मुश्किल लगता है लोगों को यहाँ पर। कह सकते हैं कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। जाहिर है कुछ लोग तो अच्छे होंगे ही ना। कुछ कह नहीं सकते। ओके, इंडियंस को देखें। मैथ वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट मैथ वाज योर फेवरेट until I saw the integration. फिर नहीं रहा। इंटीग्रेशन, I hate लेकिन उसके integration. भी चलो खैर और देखते हैं फिर पहले मुझे Indians वो को। मास्टर्स लेवल तक करनी पड़ रही है, अभी भी कर रहे हैं। गुड। खैर come to the point. Let's see the video. Okay, 1, 2, 3, go. Hey guys, it's Marie from Asian Boss. Okay. What is 9 cubed? Try to figure this out in your head without using a calculator. Of the many stereotypes that people have of Indians, we hit the streets of Mumbai to find out whether or not ordinary Indians are good at math. Okay. So let's dive right in. So, a BBC report stated that an Indian bride walked out of the wedding after the groom failed to solve 15 plus 6. How do you feel about this? Good thing she did. It's actually Perfect. That's like basic knowledge. Anyone should get to know how to add 15 and 6. All the best to her. Yeah, get a better groom, please. shameful. I mean, if I can't do it, I'll be okay if someone walks out on me as well. Like, it's such a stupid thing not to. Okay. I mean, if you can't solve 15 plus 6, then you're stupid. Then nobody deserves you. I feel bad. I obviously feel bad because, see, marriage is not something, with two people connect not because of their intelligence. The heart should be connected, I feel. Exactly. If this was an incident in the rural India, Yeah. specifically in the areas like Haryana and that sort of Okay, plate, so yeah, being good at mathematics and sciences is a matter of pride over there. Like relatives will come to your house, instead of asking, hey, how you're doing in life, how comfortable are you, like what do you want, they will ask you mathematical tables and stuff like that just to prove themselves, Yeah. make you feel small or like check you out. Globally, Really? Indians are known for being good at math. Do you think this is true? I don't think that's true, but for some specific cases, it could be true. Yeah. Yeah, it is true. Yeah, I guess in a way, it is a little bit true. The way that we taught math is different than the way I guess other countries do. It doesn't stand for everyone, you see. We have a huge diversity in terms of that, and not everyone can be good in maths. That's a wrong conception if you have that. That's because we have a lot of maths from childhood. We don't depend on calculators, we don't depend on computers so much. So definitely they are better at numbers. In a scale of 1 to 10, how good would you say you are in math? 1. 7. 7. Okay. How much do you usually score? Above 90. Actually, I'm really bad. I wouldn't say anything. You can say 2 or 3. I'm going to ask you a couple of math questions, okay? Okay. Try your best to answer them, right? What is 87 plus 87? 174. Good. That's right. 174. What is 87 plus 87? 174. 12 into 14? 168. No? Okay. What is the square of 18? 324. What is the square of 18? 324. It's fine. You can say 326. You are there, 324. What is the square of 18? 324. That's true. Cube of 9? 981, 721, something like that. 729. 729, yeah. What is the cube of 9? 729. Yeah. What is the root of 256? 16. Yes. What is the square of 12? 144. Okay. And he says that I'm not good. What is the cube of 9? 729. That's true. Root of 256?
7, 16. She got it. What is the cube of 9? 729. That's right. What is the root of 256? 16. What is the root of 256? 16. 16 is true. Okay. So how were those questions? Easy or difficult for you? They were okay. I mean, they were not too hard. These kind of math problems are actually easy for Asians, I think. India seems to have a unique way of calculating big numbers in their head and with their fingers. Could you show me how to do it? So you have like 4 divisions in each of your fingers. Yeah. Right? Okay. 4 in each. So you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and it goes till 20. 5 into 4, 20. So that way you keep counting. If you have to add something, suppose 8 and 4. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And you have to add 4 more. So 1, 2, 3, 4. That gives you a 12. How did you do the first one? 87 plus 87? How did you do उसकी that? palm different है That's थोड़ी. 160, and then 7 plus 7, 14. Exactly, So simple. there you go. Just add both of them up, yeah. There is more than one way to solve a question, a particular question, and those ways are not just told by our teachers, or we ourselves discover some ways to solve a particular question. Do students use calculators in school in India? No calculators. So I know that for a fact in universally, I'm pretty sure most of the countries they allow, Western education allows calculators, but in India, like even right now in college and even for the entrance exams and stuff, you have no access to calculators, whether it's derivatives, integration, nothing. So yeah, it's Do you think that the Exactly. Indian society has high standards for the general public on math? yeah. I think Indians are expected to know quite a, like mental maths and stuff pretty well. Even if you're in a corporate, if you're working in an office or something, like there are some things that people expect you to know without taking to calculate without using a calculator, basically. It does because, see, this is the land where zero was discovered, okay? So it is intrinsically in our brains that we are good at maths, and plus accounting concepts, everything was developed in India. So it's a basic understanding with all Indians have in their mind that you should be good in maths. When you're going to the government schools, you'll have below average English teachers, below average social science teachers, but you'll have all right maths teachers. So naturally your expectations for mathematics grows from there only. If you consider Indian parents, which is the Desi parents, then yes, they do actually. I mean, I scored 80 to 100 on math, which I think is pretty good. But my parents were not happy at all. What would you like to say to people overseas who have these stereotypes about India? Not all of us are good at math, but quite a few are. So that's it. I mean, there are quite a few things they all are good at too. The only thing I'd say is the fact that they do not allow children to rely on calculators is like the biggest thing, because that really does help in the future. If you don't need to, you don't have the urge to take a calculator out and you're able to do stuff on your own. To be very honest, I myself want to know and research about that why is this why is this stereotypical image that we Indians are only good at maths, and why not the outsiders one? Don't have the stereotype in their minds that only Indians are good at maths. It depends only on the person. It is actually the social pressure due to which the perception is that majority of the Indians are good at mathematics. Actually, the natural capability is, I believe, the same all over the world. It's a socio-cultural phenomenon over here which promotes mathematics in a way, and you see the result that way. Did this video change your perspective of Indians' math skills? Let us know in the comments. For more authentic insight into the latest news and culture trends from all over Asia, be sure to subscribe to Asian Boss and follow us on our ओके सो आप इस चैनल की मज़ीद वीडियो देखना चाहें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और आप इस वीडियो के बारे में व्हाट डू यू थिंक? Indians are really good at math. आई थिंक वो जो एक दो बातें हैं कि जो स्कूलिंग में और इंट्रेंस एग्जाम की जैसे बात की, काफ़ी चीज़ें मुझे सिमिलर लगी कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते और कैलकुलेटर के बगैर करने होते हैं. उसके अलावा जो डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग थिंग, मतलब ये जो क्वेश्चंस थे ना, मतलब 256 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ये इस तरह के याद करवाए याद हो जाते हैं. मतलब वैसे याद करवाए स्पेशली करवाए जाते हैं इस तरह के, मतलब ये बड़े कॉमन होते हैं. अब 12, 13, 14, 15 तक के जो स्क्वायर्स हैं और बच्चों को इस तरह के ये याद होते हैं यार. मतलब आप 12 का 144 किसी से भी पूछेंगे जिसने भी मैट्रिक प्लस एजुकेशन है तो उसे पता होगा. इस लेवल पर नहीं, इतने वो प्रैक्टिस में आते हैं कि वो खुद ही सबकॉन्शियसनेस में बैठ जाते हैं. यार इसका ये सोचना भी नहीं पड़ता. जिस तरह वो नंबर भी उन्होंने वो पकड़े, जैसे 256 हो गया, 12 का स्क्वायर, ये बड़ी कॉमन है.
مطلب یہ یاد ہوتے ہیں. ہاں میں اب اس میں مین فیکٹر وہی تھا جو کیلکولیٹر کا یوز نہیں کرتے اسی وجہ سے ہے. لیکن اس میں اسٹارٹ میں جو بات کی تھی کہ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق وہ 15+6 نہیں کر پایا تو شادی نہیں کی اس سے. میرے خیال سے اسکیل بڑا عجیب سا رکھا ہے نا اس بات پہ. دس از ناٹ دا اسکیل. ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے کے لیے انہوں نے اسٹارٹنگ پوائنٹ اٹھایا, دس از ناٹ سم تھنگ نہیں, وہ ایک ویسے ایک جنرل بات ہے بٹ مطلب دس از ناٹ دا وے ٹو جج سم ون. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا, تو یہ بڑی عجیب سی بات مجھے لگی. نہیں, بہت سارے لوگوں نے سپورٹ کیا نا, دوسرے لوگوں سے پوچھا, اسٹارٹ میں ویڈیو میں دیکھا بہت سارے لوگوں نے دیکھا دیٹ واز وہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا کرے گا کہ یار اس کو پلس نہیں کرنا ہے تو آئی شوڈنٹ میری ہر. She just recently said کہ میرے ساتھ اگر کوئی ایسے ہوتا تو میں بھی just said but she won't do it. بڑا عجیب سا اسکیل رکھا ہے یہ, کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے I think تیرے سے کوئی میتھ کا سوال نہیں پوچھا جائے گا. نہیں, میتھس آئی ایم اوکے وتھ میتھس, لیکن انٹیگریشن کا نہیں پوچھنا چاہیے. کہیں آپ سے سوال پہلے لکھا جائے سالوینٹ, اس کے بعد شادی ہوگی. مطلب عجیب سی بات لگی مجھے. ایک ویک پہلے لکمان صاحب پہلے میتھ کی پریکٹس کر رہے ہوں. ایسا نہیں ہونے والا. نہیں, یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا, ادھر بھی نہیں ہوتا, یہاں پہ کچھ اور رٹے مارنے پڑتے ہیں. خیر, سو what do you think? یار ایک اور بات, انڈینس ویسے پتہ چل گیا ریئلی گڈ ایٹ میتھ, بٹ ون تھنگ از another thing is that Indians are really good at English. ہاں, this is their plus point. مطلب انگلش پہ بھی ان کا کافی کمال ہے. ان کی نیشنل لینگویج ہے یہ, مطلب ون آف دا نیشنل لینگویج, اور ان کی اسکولنگ, کالج, سب ایجوکیشن ساری انگلش میں ہوتی ہے نا, تو اس کا ایک افیکٹ تو آئے گا. اب ہمارے یہاں پہ انگلش میں ہماری سوسائٹی ہے. ہاں, مطلب کچھ لوگ ہیں, ایک سوسائٹی ہے, کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو انگلش میں ایجوکیشن ہوتی ہے, یونیورسٹی میں جا کے ساری ہو جاتی ہے, لیکن اس سے پہلے مکس چل رہا ہے. اس سے پہلے مکس ہے, لیکن آفیشیل یہاں پر اردو ہی ہے, انگلش کو آفیشیل لینگویج نہیں قرار دیا گیا, اس لیے there is a difference between language. ایگزیکٹلی, اسی لیے جو نارملی آپ دیکھیں گے تو پاکستانی انگلش میں اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنے انڈینز ہیں. وہ تھرو آؤٹ ان کی ایجوکیشن انگلش میں چل رہی ہوتی ہے. بڑا افیکٹ کرتا ہے یہاں پہ, مطلب بہت ساری ادھر بکس ہوں گی جو آپ انگلش میں پڑھتے ہیں, یہاں پہ بہت ساری بکس اردو میں پڑھتے ہیں, لوگ میٹرک تک اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر مطلب اس کا ڈفرینس تو آئے گا, نیشنل لینگویج کو پریفر کیا جاتا ہے. اصل میں یہاں پہ ایشو ایک چل رہا ہے نا کہ ایک سوسائٹی سیٹ ہے جو اپوز کرتی ہے اس چیز کو کہ ہمیں انگلش میں ایجوکیشن بھی دینی چاہیے, اور ایک سیٹ آف سوسائٹی جو کہتے ہیں نہیں, ہمیں انگلش میں ایجوکیشن دینی چاہیے. تو اس وجہ سے پریفرنس آپ نیشنل لینگویج کو دو. جیسے بہت سارے کنٹریز ہیں جو جیسے جرمن, اٹالینز, اسپینش, ہاں چائنیز, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مطلب کچھ لوگ ان کی مثال دیتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, انٹرنیشنل جو ہماری ایک لینگویج جو اس وقت ایک پورے ورلڈ میں ایک جنرل لینگویج مانی جا رہی ہے وہ ایک انگلش ہے جو ہر جگہ چلتی ہے, تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے. پاکستان میں کیا ٹرینڈ ہے, مطلب یہ کامن وہ تھنکنگ بن چکی ہے کہ انگلش از ناٹ دا کرائٹیریا ٹو جج انٹیلیجنس آئی تھنک. لیکن میرے خیال میں ایسا ہو رہا ہے کہ اب گلوبلائزیشن جس طرف جا رہی ہے نا, مطلب ہمیں ضروری ہے کہ ہر بندے کو ایٹ لیسٹ انگلش بولنا آنا چاہیے اور سمجھ آنا چاہیے, کیونکہ اس نے اگر پروگریس کرنا ہے تو دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. جو ورلڈ کا ٹرینڈ ہوتا ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے, آپ آئسولیشن میں تو رہ نہیں سکتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا بہت مطلب اتنی ایٹ لیسٹ ضرور رکھیں کہ ہم کسی سے انٹریکٹ کر سکیں یا کسی کو ہم سمجھ سکیں یا کچھ سمجھا سکیں. مطلب میرے خیال سے ایک عام بندے کے لیے جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے لیے تو یہ واقعی ایک چیلنج ہے یا مشکل کام ہے, لیکن جو کوالیفائڈ ہے پاکستان میں بھی دے کین ایزیلی ہینڈل. میں وہ نہیں کہہ رہا کہ ہینڈل نہیں کر سکتے, لیکن میں کہہ رہا ہوں ہر بندے کو اتنا ہونا چاہیے کہ وہ سوسائٹی میں ایڈجسٹ کر سکے. جس طرح کہ گلوبلائز ورلڈ ہو رہی ہے, ورلڈ از بیکمنگ ون, تو آپ پوائنٹ سے بالکل ہٹ گئے, کسی اور طرف چلے گئے, میتھ کو انگلش پہ لے گئے, میتھس کو انگلش میں لے گئے. لیکن یہ ہے کہ بڑا پازیٹیو چیز یہ ہے جو ہماری اسکولنگ میں اور آن ورڈ کیلکولیٹر سے تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو دور رکھا جاتا ہے, وہ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں تو ان کی کچھ اسکلز ڈیولپ ہو جاتی ہیں جو ان کو تھرو آؤٹ لائف ہیلپ کرتی ہیں. میتھس میں نہیں ہیلپ کری تھی کافی چیزیں, وہ تو ایک پوائنٹ کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا نا, تو یہ بہت ساری چیزیں. دیٹ از گڈ. سو دس از گڈ. واٹ ڈو یو تھنک, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کیا آپ سوچتے ہیں؟ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں. کوئی اور ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں, ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے. اور ہمارا چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئکن کو رنگ کریں تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز حاصل کر سکیں. اور اگر آپ لوگ ہمیں فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں.
ہم دونوں کے آئیڈیز کے لنک ڈسکرپشن میں مینشن ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم کچھ اور ویڈیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.